کہ حافظ ملت وہ اللہ والی شخصیت ہے، وہ فقیر وقت ہیں. آپ فقیر کا معنی یہ مت سمجھیے گا جو گلی کوچے میں گھومتے ہیں وہ فقیر ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں فقیر کے معنی محتاج، یعنی ساری کائنات سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ کے وہ محتاج ہوتے ہیں. اور ہمارے علماء نے فقیر کے معنی کو شرح کیا ہے کہ فقیر میں کئی لفظ ہیں، کئی حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں. فے ہے، قاف ہے، یہ ہے اور رے ہے. 4 حرف ہیں نا. اردو پڑھنے والے اس کو جان رہے ہوں گے، اب ہندی والے بیچارے نہیں سمجھ پائیں گے. فقیر میں کئی حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں. فے، قاف، یہ، رے. فقیر میں کہتے ہیں کہ فے سے اشارہ ہے، کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ کہ جس کو فقیر کہا جا رہا ہے وہ شخص خدا کی راہ میں ذکر میں ایسا مشغول رہتا ہے کہ اس کو کھانے کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے، ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ فاقوں پر فاقہ اور بھوک پر بھوک رکھتا چلا جاتا ہے. جو خدا کی یاد میں اتنا غرق رہتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ فاقہ کش ہوتا ہے. آج کل فاقہ کشی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ تو 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، بہت سے وقت 4 لوگ کھانا کھاتے ہیں. فاقہ کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سب لوگ آسودہ حال ہیں، سمجھ گئے. کھانے پینے میں ان کو اچھا سے اچھا کھانا چاہیے، اچھی سے اچھی غذا چاہیے، اور 1 ٹائم نہیں، 2 ٹائم نہیں، کئی ٹائم کھاتے ہیں. مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فاقہ کش ہوتے ہیں. انہیں خدا کی یاد میں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا ہے. جب فاقہ کشی ان کی طبیعت میں آ جائے تو سمجھ لینا وہ اللہ کا فقیر ہے. سمجھ گئے. حافظ ملت کی شان کیا تھی؟ سبحان اللہ. آخر عمر میں سن 62 میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سن 76 تک آپ کی وصال شریف تک آپ کی خدمت میں رہنے کا مجھے نیاز حاصل ہوا ہے. میں نے حافظ ملت کو دیکھا کہ جب پڑھا کر آتے اپنے گھر میں تو حاجی سلامت اللہ صاحب یہاں سے کھانا حضرت کا آتا تھا، وہیں کھانا پکتا تھا حافظ ملت کا. حضرت کی فیملی وہاں نہیں رہتی تھی تو 2 روٹی آتی تھی اور تھوڑا سالن آتا تھا. حافظ ملت 1 روٹی کھاتے تھے اور 1 روٹی میں 2 ٹکڑے کر کے 1 ٹکڑا چڑیوں کو کھلاتے تھے اور 1 ٹکڑا جو ہے جو آپ کے دروازے پر کتا بیٹھا رہتا تھا اس کو کھلا دیتے تھے. اور صرف کتنا کھاتے تھے؟ 1 روٹی. 1 روٹی کھا کے آپ لوگ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے ہیں. حافظ ملت ایسے صابر و شاکر شخصیت تھے کہ وہ ایسا نہیں کہ بھر شکم کھائے. وہ کبھی بھر شکم حافظ ملت نے کھایا ہی نہیں. جمعے کے دن اکثر ایک عالم، بہت ہی زاہد عالم تھے، آپ عبادت گزار عالم تھے، بلیا سے آتے تھے حافظ ملت سے ملنے کے لیے. تو جب حافظ ملت کا کھانا آتا دوپہر میں تو اس دن جمعے کے دن وہ سارا کھانا اپنے مہمان کو، اس عالم کو کھلا دیتے تھے اور خود فاقہ کر لیتے تھے. کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مہمان کو کھلا دیا جیسے خود آسودہ ہو گئے. سمجھ گئے. تو حافظ ملت سنت کے ایسے پابند تھے. ہمارے ایک واقعہ بیان کرنے لگے کہ میرے پاس صرف 1 روٹی اس روز تھی کھانا کھانے کے لیے. میں جب کھانے بیٹھا تو دروازے سے ایک فقیر نے آواز دے دیا، خدا کی راہ میں کچھ دو. تو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نیم نانے گر خورد مرد خدا، آدھی روٹی اگر اللہ والا کھائے اور بزلے درویشاں کنت نیمے دیگر، اور آدھی روٹی جو ہے فقیر کے اوپر صدقہ کر دے تو یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. تو انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کیے، وہ آدھی روٹی اس فقیر کو دے دیا جو دروازے پہ صدا دے رہا تھا، اور آدھی روٹی کھا کر خود ہی انہوں نے صبر کر دیا. تو یہ فقیرانہ شان ہے. فقیر یہ نہیں ہے کہ محتاج ہے کھانے پینے کا. فقیر وہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں مگر وہ اپنی آشائش کے لیے نہیں کھاتا ہے، بس یاد الہی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے وہ کھانا کھاتا ہے. وہ فقیر ہوا کرتا ہے. سمجھ گئے. اور قاف ہے اس میں، فے کے بعد کیا لفظ ہے؟ قاف. قاف کا معنی کیا ہے؟ قناعت کرنا، صبر کرنا، جو مل جائے اس پر صبر کرنا. حافظ ملت جب فارغ ہوئے تو اتنے زبردست عالم تھے کہ آگرہ کی امامت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور 200 روپیہ اس زمانے میں، آج سے 100 سال سے بھی اوپر ہے، اس زمانے میں 200 روپیہ آپ کی تنخواہ دینے کا وعدہ کیا. حافظ ملت نے کہا کہ میں ملازمت نہیں کرتا ہوں اور نہ کرنے کا میرا ارادہ ہے. میں نے دین پڑھ لیا، اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے، مجھے سیکھنا تھا دین تاکہ میں اس کی تبلیغ کر سکوں. میں ملازمت نہیں کروں گا. کتنے روپے کی ملازمت چھوڑ دی انہوں نے؟ 200 روپے کی. اور مبارک پور میں جب حضور صدر شریعہ جو ان کے استاذ تھے انہوں نے بھیجنا چاہا تو کتنے روپے میں
فرمایا کہ جاؤ مبارک پور میں دین کی خدمت کے لیے میں بھیج رہا ہوں، اور میں باہر رہ گیا، میرا ضلع خراب ہو رہا ہے، بد مذہبی وہاں پھیل رہی ہے، جائیے آپ کو وہاں تبلیغ کرنا ہے، دین کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں، اور یہ نہ دیکھیے گا کہ آپ کو کیا مل رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حافظ ملت کی تنخواہ مقرر ہوئی 35 روپیہ۔ کتنی مقرر ہوئی؟ 35 روپیہ۔ حافظ ملت اسی 35 روپے کو لے کر صبر کیا، انہوں نے ایسی قناعت تھی، 200 کی ٹھکرا دی، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا کہ میں 200 کی تنخواہ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں اور مجھ کو 35 روپیہ تم دے رہے ہو۔ حافظ ملت نے جو ملا، استاد نے کہہ دیا تھا دیکھیے گا نہیں آپ کو کیا ملتا ہے، اور پوری عمر گزر گئی اور حافظ ملت نے اپنی تنخواہ کے لیے کبھی کوئی درخواست نہیں دی کہ میری تنخواہ بڑھائی جائے۔ حافظ ملت وہ شخصیت ہے، اور سبحان اللہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے مدرسے کے لیے انہوں نے جمع کیے، مدرسے کی تعمیر کی، اس کی پراپرٹی خریدی۔ آج جامعہ اشرفیہ 50 ایکڑ سے زائد زمین پر آباد ہے، اس کی بلڈنگیں 1-1 کروڑ کی کئی بلڈنگیں موجود ہیں اس زمانے میں، اور حافظ ملت اسی کھپڑیل والے مکان میں رہتے تھے، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے تھے، پھٹے ہوئے کمبل پر آرام کرتے تھے۔ حافظ ملت اس کو قناعت کہتے ہیں، حافظ ملت سراپا قناعت کا نمونہ تھے، اور بزرگوں کی وہ سلف صالحین کی یادگار تھے حضور حافظ ملت۔ اور تیسرا حرف کیا ہے؟ یہ فقیر میں تیسرا حرف کیا ہے؟ یہ سے کیا مراد ہے؟ یاد الہی میں ہر وقت غرق رہنے والا، ڈوبا رہے اللہ کی یاد میں۔ میں نے حافظ ملت کو صبح بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، اچانک پہنچ کر بھی دیکھا گھر کے اندر۔ تو حافظ ملت کا معمول تھا کہ جب مدرسے کے لیے گھر سے چلتے تو قرآن شریف پڑھنا شروع کرتے، مدرسے میں جب درسگاہ میں پہنچتے تو وہاں پڑھاتے، پھر وہاں سے خالی ہوئے، اگر گھنٹی خالی ہو گئی تو قرآن شریف یا درود شریف یہ پڑھتے رہتے، پھر واپس ہوتے اپنے گھر پہ تو وہاں بھی قرآن شریف راستے بھر پڑھتے آتے۔ گھر کے اندر جب تک بیدار رہتے، خاموش نہیں رہتے تھے، یا درود شریف پڑھتے یا جو ہے وہ قرآن شریف پڑھتے رہتے تھے، اپنا کچھ کام کرتے رہتے، جب بھی پڑھتے ہی رہتے تھے۔ مبارک پور سے گیا آتے، قرآن شریف شروع کرتے، گیا پہنچتے ایک ختم قرآن شریف کر لیتے تھے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ کی یاد میں ایسے غرق رہتے تھے حافظ ملت، مستقل ہر وقت خدا کی یاد میں، اللہ والے تھے حافظ ملت۔ اور سبحان اللہ، اور آخری حرف کیا ہے؟ ریاضت معنی محنت اور مشقت کرنا۔ حافظ ملت بخار ہو کہ صحت مند ہو، جامعہ اشرفیہ کے لیے جو دین کا ادارہ ہے، دین کی خدمت کے لیے اتنی محنت کرتے تھے کہ بخار میں بھی وہ چلتے تھے، چندہ کرتے تھے، ادارہ بنواتے تھے۔ حد یہ ہے کہ ہماری جماعت میں اخبار نہیں تھا، کانپور کے ایک صاحب نے استقامت اخبار کا نمونہ دے کر وہ آئے حافظ ملت کی خدمت میں، کہا کہ ہماری جماعت میں کوئی اخبار نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی جماعت کو ایک اخبار روزنامچہ نکالوں۔ تو حافظ ملت نے اس کے لیے مدد کرانا شروع کیا، اور مئی کا زمانہ تھا، پڑھا کر خالی ہوتے، دھوپ میں 11-12 بجے جاتے اور لوگوں سے ملاقات کرا کے لائف ممبر بنواتے تھے استقامت کا، اور اس کے لیے چندہ کراتے تھے۔ یہ ریاضت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں تھا، وہ دین کے لیے تھا، جماعت کے لیے تھا۔ جماعت میں کوئی اخبار نہیں ہے، جماعت میں ایک اخبار چاہیے، اہل سنت کے لیے کوئی ایک قائد ہونا چاہیے، سمجھ گئے؟ تو حافظ ملت اس کے لیے اتنی محنت کرتے تھے۔ تو حافظ ملت کے اندر اللہ کی راہ میں فاقہ کشی بھی تھی، قناعت والے بھی تھے، یاد خدا میں غرق رہنے والے بھی تھے، اور ریاضت سراپا حافظ ملت تھے۔ تو اس لیے فقیر کا لفظ ان کے لیے بالکل حرف بحرف کے مصداق تھے حضور حافظ ملت، سمجھ گئے؟ ایسے بزرگوں کی یاد اور ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم کو بھی سیکھنا چاہیے، ہم کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تن آسانی سب کو آتی ہے، پیسہ آ گیا تو اچھا گھر چاہیے، اچھا بستر چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، سب چاہتے ہیں، مگر حافظ ملت اپنے پڑھانے کے زمانے میں بھی میں نے دیکھا آپ پھٹی ہوئی دری پر آرام کرتے تھے، اور تکیہ بھی ان کا کوئی زیادہ دبیز نہیں تھا، بلکہ وہ کپاس کی روئی والا جو تکیہ ہوتا ہے خوب زیادہ سخت وہ تکیہ تھا، نرم تکیہ بھی نہیں استعمال فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ بزرگوں کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ مسلمانوں کی زندگی ہوتی ہے، یہ ایمان والوں کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے اوپر کم سے کم خرچ کرتے ہیں، خدا کے لیے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگوں کے حالات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ آدمی کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں ان کے بیانات سے، ان کی باتوں کے سننے سے۔ تو ہم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم
آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے. ہمارے علماء کرام نے جو ہم کو نصیحتیں کی ہیں، جو باتیں بتائی ہیں، اس پر اللہ پاک ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ارکان ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے جو سوچا تھا ہمارا جلسہ بہت کامیاب ہوگا، تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت کامیاب جلسہ ہوا. اور اب میرے خیال میں اذان کا وقت بھی قریب ہے. صلاۃ و سلام کے لیے سب لوگ کھڑے ہو جائیں.